کی محبت بڑی ہے. مینچسٹر سے تشریف لائے ہیں محترم جناب نعیم شبیہ صاحب. میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. معزز ناظرین اور قابل احترام شعراء اکرام، میں کافی عرصے سے برداشت کر رہا تھا. آج میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. آج میں باسل کاظمی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا. کہتے ہیں کہ اشعار کے ذریعے آپ جو چاہیں کہہ دیں اور بچ جاتے ہیں. تو ایک نظم جو ہے باسل کاظمی اور بچ جائیں. دیکھیے، یہ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کے حوالے. تو ایک نظم باسل کاظمی آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ ایک آزاد نظم ہے. اے میرے ہمدم دیرینہ، میرے مشفق دوست باسل، میں اس لمحہ اس سوچ و فکر میں ہوں، اس کشمکش میں ہوں کہ آج اس بزم ادب کے سپاس میں کیمیا گروں اور سخنوروں کے اجلاس میں علم و فن کے اس روشن فانوس میں من دانم نمی دانم کا احساس لیے، اپنے خستہ اور شکستہ جذبات لیے میں تجھے کیا پیش کروں. اس سوچ میں ہوں آج سر بزم ایک نظم پیش کروں، غزل پیش کروں، یا اس جگمگاتی ہوئی شام کے فسانے چھیڑوں. یہ سچ اور حقیقت ہے باسل، یوں تو ہر چیز ہے تیرے دامان محبت میں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں تجھے کیا پیش کروں. آخر عشق تے یہ پایا خلوص دل سے میں تجھے اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے مستقبل ذری کی دعا پیش کروں. یہ میری دعا ہے باسل، تجھے بخشے خدا وہ زور سخن جس کی آہٹ سے جاگے سارا چمن. شہر شہر نگر نگر رہے یہ رنگی انجمن، تیرے آنگن میں رقص کریں چاند تارے گگن. شکریہ. کروٹیں لیتی رہیں صبح کی سنہری کرن، کیوں نہ ہو مسرور شبی آج کے دن. سب کچھ ہے یہاں، ادب، قلم، علم و فن، نغمہ آہنگ ہوئے ہیں آج شبی کے جذبات و احساس. صد مبارک ہو تجھ کو یہ جشن سپاس. رہے تو سلامت، تیرا فن سلامت تا قیامت، اور قیامت نہ آئے کبھی تیرے پاس. شکریہ. آخر میں اور میری اہلیہ اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے علم و ادب کی دنیا میں ایک اور نئی کتاب کا اضافہ میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. نہیں بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اسد ضیاء اگر یہاں موجود ہیں پہنچے نہیں، موبائل پہ ان کا میسج تو تھا. چلیں. عطاء الرحمن انصاری صاحب مینچسٹر سے خاص طور سے اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. محفلوں کی رونق بھی ہیں، ہر مشاعرے میں ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. یہ ارشد لطیف لندن سے جو شاعر ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. انصاری صاحب. سامعین گرامی، نعیم صاحب نے اور اشتیاق امیر صاحب نے باسی صاحب کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا ہے،
میں سمجھتا بڑی تفصیل ہے. میں حاضر ہوا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے آج کے باسط کی کتاب کی اجرا ہے. باسط کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیونکہ ایک عرصے سے ہم ساتھ میں ہیں. یہ دو بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں نے اپنے ورثے کو جو سنبھالا ہے یہ قابل تحسین بات ہے. خصوصاً باسط صاحب نے اور ان کے چھوٹے بھائی جو باسط حسن سلطان کا آدمی ہے، انہوں نے اپنے والد کی ہر چیز کو اتنی خوبصورتی سے اس کے حفاظت میں رکھا ہے اور اس کو مجلد کر دیا ہے، کتابی شکل میں لے آئے ہیں. مثلا ایک ڈائری انہوں نے لکھی ہے، ترتیب دی ہے حسن کا آدمی نے. باسط صاحب نے اپنے والد کی بڑی چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے لیے بڑی نعمت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ورثے کو حفاظت سے رکھے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ورثے کے ساتھ ساتھ خوبیاں اپنے اندر جو پیدا کی ہیں ادب کے اندر، جو ان کی شہرت ہے یقیناً انگلینڈ میں کیا پاکستان میں کیا، باسط کاظمی جہاں جاتے ہیں وہاں رونق ہو جاتی ہے محفل کے اندر. باسط کاظمی بڑی تعظیم و تحسین کے مستحق ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بہت خوبصورت کتاب شاید اجرا کی ہے. اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنی آرا دی ہے. اس میں ڈاکٹر مختار الدین صاحب بھی ہیں اور ہمارے مرحوم خالد یوسف صاحب ہیں اور بہت خوبصورت. آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باسط کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. ایک اور صاحب ارشد لطیف صاحب ہیں جو لندن کے بڑے شاعروں میں شمار ہیں ان کا، اور بڑے خوددار شاعر نقاد. لوگ بہت جانتے ہیں ان کو، کم از کم ادبی حلقوں میں ارشد لطیف کو بہت جانتے ہیں اچھی طرح سے. ارشد لطیف نے وہ چونکہ نہیں آ سکے تو ان کا پیغام باسط کاظمی کو بھیجا ہے انہوں نے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. چمن کوئی بھی ہو، پچھلے کئی برسوں سے کوئی نیا شعری مجموعہ ایسا میری نظر سے نہیں گزرا جسے پڑھ کر دل خوش ہو، مطمئن ہو. مگر چمن کوئی بھی ہو مثالی ہے. اس سے مثال یہ ہوتی ہے، ذرا کیونکہ یہ روشنی بھی کم ہے. اچھا ٹھیک ہے، پرنٹ آؤٹ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس سے مثال یہ بھی چاہیے کہ باسط سلطان کاظمی کے شاعر نے ماحول اور فضا کو تازہ اور خوشگوار بنایا ہوا ہے. اور کیا اچھا ہے، اور کیا اچھا شعر ہے. دل لگا لیتے ہیں اہل دل، وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو. شاعر نے دنیا میں آپ کے قدموں میں، شاعر نے دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے. ہجرت کو مکمل وصلت میں بدل دینے کا عمل کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تارکین کے لیے اس میں یقیناً امید رکھتا ہوں رکھی جاتی ہے. ارشد لطیف بہت کم کسی کی تعریف کرتے ہیں کو میں نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. انہوں نے بڑے خوددار شاعر ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ باسط کے لیے لکھے ہیں. یہ ذرا پرنٹ کی ہوئی غلطی ہے تو میں ذرا پڑھ نہیں سکا ہوں ٹھیک سے، معاف فرمائیے گا میرے لیے. بہرحال بہت بہت مبارک باسط کاظمی کو. آپ نے تو آپ فکر نہ کیجیے اس بات. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے مینچسٹر سے. آپ کی محبت اس سے پہلے کہ before I invite my next speaker, he's going to speak in English inshallah, and you will be able to listen ghazal poetry from him later on inshallah in the next دور. ایک بات اس سے پہلے میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو چمن کوئی بھی ہو، اس کے حوالے سے جو شعر ہے، دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب